خیبر پختونخوا کے ضلع بٹگرام میں موسلادھار بارش اور آسمانی بجلی گرنے سے تباہی۔ نیل بند کے علاقے میں 5 مکان منہدم، درجنوں افراد بہہ گئے۔ 2 خواتین اور بچے سمیت 10 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ آبی ریلے میں بہہ جانے والے 18 افراد کی تلاش جاری۔ متاثرین نے حکومت اور ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ امدادی کارروائیوں میں تیزی لائی جائے، لاپتہ افراد کو ڈھونڈنے کے ساتھ بے گھر ہونے والوں کی رہائش کا بندوبست کیا جائے۔ بونیر میں بھی طوفانی بارش، مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال۔ گوکرن میں 8 بچے سیلابی پانی میں ڈوب گئے، 1 خاتون کی لاش نکال لی گئی، 1 شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل۔ خیبر پختونخوا میں آسمانی بجلی اور کلاؤڈ برسٹ نے تباہی مچا دی۔ باجوڑ میں 16 افراد جاں بحق، 7 افراد لاپتہ، 4 گھر منہدم ہو گئے۔ لوادین میں مکان کی چھت گرنے سے 5 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ سوات میں بھی سیلابی صورتحال، مینگورہ شہر ڈوب گیا، سینکڑوں افراد پھنس گئے۔ مٹا کے بالائی علاقوں میں بارشوں سے ندی نالوں کی سطح بلند ہو گئی، پانی آبادی میں داخل، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ مانسہرہ بالاکوٹ بستیاں کے مقام پر گاڑی نالے میں بہہ گئی، 2 افراد جان سے گئے، 1 زخمی۔ شاہی کوٹ کے ندی نالوں میں طغیانی میں پھنسے 25 سے زائد سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ دریائے چترال میں اونچے درجے کا سیلاب، کئی ایکڑ زرعی زمین ڈوب گئی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی ہدایت پر ہیلی کاپٹر باجوڑ روانہ، ریسکیو آپریشن کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کا لانے کی ہدایت۔ آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں موسلادھار بارش کے بعد سیلابی صورتحال۔ مظفر آباد کے قریب پٹیکا میں کلاؤڈ برسٹ سے نالے میں طغیانی، ریلے کی زد میں گھر آ گیا، ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق۔ رتی گلی نالے میں پھنسے 50 سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ کوٹلی اور گرد و نواح میں دوسرے روز بھی وقفے سے بارش، ندی نالوں اور دریائے پونچھ میں شدید طغیانی، مختلف علاقوں میں پانی گھروں میں داخل۔ گلپور ڈیم بھی بھر گیا، بھمبر میں بھی گرج چمک کے ساتھ شدید بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ محکمہ تعلیم نے آج اور کل تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کے احکامات جاری کر دیے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس، دریاؤں کے کنارے 35 فٹ تک کی آبادی کی فوری منتقلی کا فیصلہ۔ گلگت بلتستان میں طوفانی بارش اور سیلاب سے تباہی، مختلف حادثات میں 10 افراد جاں بحق۔ غزہ میں ریلی میں بہہ جانے والے 4 افراد کی لاشیں نکال دی گئیں۔ چلاس بونر نالی میں بہن بھائی بہہ گئے، 1 شخص زخمی۔ سکردو میں بھی ریلی کی زد میں آ کر درجنوں رہائشی مکان اور باغات تباہ، قریبی آبادیوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ کھرمنگ بارڈر ایریا کمنکو میں بھی درجنوں مکان منہدم۔ شگر میں رابطہ پل زرعی اراضی سیلاب سے متاثر، لینڈ سلائیڈنگ سے دیوسائی سڑک جگلوٹ سکردو روڈ بند۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری، گلگت بلتستان میں ایمرجنسی نافذ۔ مقبوضہ کشمیر کے گاؤں ہمالیائی میں کلاؤڈ برسٹ نے قیامت ڈھا دی، 52 افراد جاں بحق، 100 سے زائد زخمی، 200 سے زائد لاپتہ۔ کمشنر ضلع کشتواڑ کا کہنا ہے سیلابی ریلوں نے درجنوں گھروں، خیموں اور دکانوں کو تہس نہس کر دیا۔ متاثرہ گاؤں مکمل طور پر ملیا میٹ ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 48 گھنٹوں کے دوران مزید بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کی وارننگ جاری کر دی۔ You look at Pakistan and India, planes were being knocked out of the air. 6 or 7 planes came down. They were ready to go. Maybe nuclear, we solved that. امریکی صدر نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا ذکر کر دیا، کہا بہت اہم ہوتا ہے پاکستان اور بھارت کی طرف دیکھیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ میں 6 یا 7 طیارے گرے، ہم نے بہت اچھے طریقے سے یہ تنازع حل کرایا۔ میں چاہوں گا کہ صحافی غزہ جا کر انسانی امداد کی کوششوں کو دیکھیں۔ امریکی صدر ٹرمپ اور روسی صدر پوٹن کے درمیان آج الاسکا میں ملاقات ہوگی۔ روسی صدر الاسکا روانہ۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق ملاقات کے بعد دونوں رہنما مشترکہ پریس کانفرنس کریں گے۔
امریکی وزیر خارجہ ملاقات میں روس یوکرین جنگ بندی کے لیے پررومی۔ مظفر آباد سمیت لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کا کہنا ہے قابض بھارتی فوج کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہے۔ مودی سرکار کے ظلم و ستم کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی جائے۔ اسرائیلی وزیر خزانہ نے راتوں رات مشرقی یروشلم کو مغربی کنارے سے الگ کرنے کی منظوری دے دی۔ اسرائیلی وزیر خزانہ کے ترجمان کا کہنا ہے اس اقدام سے فلسطینی ریاست بننے کا خیال دفن کر دیا جائے گا۔ منصوبے کے تحت مغربی کنارے اور یروشلم کے درمیان یہودی آبادکاروں کے لیے 3401 گھر تعمیر کیے جائیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے گریٹر اسرائیل کے خواب کی تکمیل بہت قریب ہے۔ اس حوالے سے ایک تاریخی اور روحانی مشن پر ہوں۔ گریٹر اسرائیل میں فلسطینی علاقوں کے علاوہ اردن اور مصر کے بھی کچھ حصے شامل ہوں گے۔ کئی عرب ملکوں نے بے گھر فلسطینیوں کو پناہ دینے سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ اسرائیلی گھناؤنے اقدام کے خلاف فلسطین میں یوم غزہ منایا جا رہا ہے۔ حماس کا کہنا ہے قابض اسرائیل کی غرب اردن پر تسلط کے ناپاک منصوبے کو مسترد کرتے ہیں۔ عرب ممالک نے مشرقی القدس کو مغربی کنارے سے الگ کرنے کا اسرائیلی فیصلہ مسترد کر دیا۔ غیر قانونی آباد کاری کی شدید مذمت۔ نیتن یاہو کے گریٹر اسرائیل کا بیان ناقابل قبول قرار دیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا اسرائیلی حکومت امن کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کر کے دو ریاستی حل کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ یہ بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہے۔ اردن اور مصر نے نیتن یاہو کا بیان علاقے کی خود مختاری کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا۔ عرب لیگ کا کہنا ہے نیتن یاہو کا بیان بین الاقوامی قوانین کے لیے کھلا چیلنج ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے ایسے بیانات سے دو ریاستی حل کے لیے کوششوں کو نقصان ہوگا۔ مارکہ حق میں سیسا پلائی دیوار بننے والوں کو خراج تحسین۔ ایوان صدر میں آپریشن بنیان المرصوص کے ہیروز کو اعزاز دینے کی پروقار تقریب۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منی کو مارکہ حق میں لازوال جرت اور جنگی مہارت کے اعتراف میں ہلال جرت دیا گیا۔ صدر مملکت نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو بھی ہلال جرت عطا کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک اور ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری کو ستارہ بصالت عطا کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، بلاول بھٹو زرداری، اعظم نذیر تارڑ، خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ کو نشان امتیاز عطا کیا گیا۔ عطا تارڑ، محسن نقوی، احسن اقبال کو نشان امتیاز، شہری رحمان، مصدق ملک، طارق فاطمی، خرم دستگیر خان، حنا ربانی کھر اور فیصل سبزواری کو ہلال امتیاز دیا گیا۔ ونگ کمانڈر محمد ملک رضوان الحق، بھارت کا فضائی دفاعی نظام تباہ کرنے والا شاہین S-400 تباہ کرنے والے ونگ کمانڈر ملک رضوان الحق کو تمغہ بصالت عطا کیا گیا۔ وزیر اعظم نے اعزاز عطا کر کے ونگ کمانڈر ملک رضوان کا تعارف بھی کرایا۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ایئر وائس مارشل محمد اورنگزیب کو ستارہ بصالت دیا گیا۔ ڈی جی ملٹری آپریشنز میجر جنرل کاشف عبداللہ، ڈی جی ایم آئی میجر جنرل واجد عزیز، وائس ایڈمرل رب نواز، ریئر ایڈمرل شہزاد حامد کو بھی ستارہ بصالت دیا گیا۔ ونگ کمانڈر بلال رضا، حماد ابن مسعود، اسکواڈرن لیڈر یوسف خان، اسامہ اشفاق، حسن انیس اور طلال حسن کو ستارہ جرت عطا ہوا۔ مارکہ حق میں جان نچھاور کرنے والے شہداء کو تمغہ جرت عطا کیا گیا۔ شہیدوں کے اہل خانہ نے اعزاز وصول کیے۔ مارکہ حق کے دوران ذرائع ابلاغ کے شعبے میں اعلیٰ خدمات کا اعتراف۔
ARY न्यूज से एंकर वसीम बादामी को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में वसीम बादामी के वालिद ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से अवार्ड वसूल किया। ARY न्यूज की एंकर पर्सन अनीका निसार को भी अवार्ड से नवाजा गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी बरकरार। बेंचमार्क 100 इंडेक्स 1,47,000 की हद अबूर कर गया। इंडेक्स की 1,400 पॉइंट्स इजाफे से 1,47,534 पर ट्रेडिंग। डेरा इस्माइल खान में दराबिन बाईपास पर फायरिंग से 2 एक्साइज अहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक अहलकारों को होटल पर नाश्ता करते हुए निशाना बनाया गया। होटल का मालिक जख्मी हो गया। पेशावर के इलाके रेगी में CTD और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन, 3 खवारिज हलाक। असलहा, दस्ती बम और बारूदी मवाद बरामद। फितनल खवारिज के हलाक दहशतगर्द फोर्सेज और पुलिस पर हमलों में मुलव्विस और 18 मुकदमात में मतलूब थे। कराची में बेलगाम डंपर ने एक और घर में सफ़े मातम बिछा दी। सी व्यू से वापस आने वाले मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को माई कलाची के करीब डंपर ने टक्कर मारी। पुलिस के मुताबिक जाबहक होने वाले बिलाल और मेहर औरंगी टाउन के रिहायशी थे। शहदाए करबला का चेहलुम। लाहौर में मरकजी जुलूस हवेली अलिफ शाह बरामद हुआ। 12,000 पुलिस अहलकार सिक्योरिटी पर मामूल। कराची का मरकजी जुलूस तिश्ते पार्क से दोपहर 1 बजे बरामद होगा। अहमद जिना रोड और अतराफ की गलियों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। जुलूस के रूट पर मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेगी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मेट्रो सर्विस बंद रहेगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास। लाहौर और पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा। दूर दराज इलाकों के लिए वाटर पंप्स लगाने की तजवीज़ का भी जायजा लिया गया। मरीम नवाज का कहना था पीने के पानी की अदम दस्तयाबी की शिकायत का अजाला किया जाएगा। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तामीर व मुरम्मत और बहाली के लिए बाकायदा सिस्टम वज़ा किया जाए। वज़ीर आला पंजाब 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर जापान रवाना हो गई। पंजाब फूड अथॉरिटी ने रावण रोड पर जाली दूध तैयार करने वाला यूनिट पकड़ लिया। 3,000 लीटर दूध और 2 मन मुज़र सेहत गोश्त तल्फ कर दिया गया। 2 मुर्दा बकरियां, दूध सप्लाई करने वाला एक गाड़ी, 1 मोटरसाइकिल, 488 लीटर ऑयल, 175 कूल पाउडर जब्त कर लिया गया। मुल्तान में फूड अथॉरिटी ने गंदे अंडों से भरी गाड़ी पकड़ ली। 14,000 गंदे अंडे तल्फ कर दिए गए। और हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 982वें उर्स का आज आखिरी रोज। मुल्क भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद उर्स में शरीक। लाहौर में आज आम तातील का ऐलान।